السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 29۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ایان خان نے بے چینی سے ختیجہ کی جانب دیکھا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتے ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اپنی چیخ روکنے لگی۔ ایان خان کی بے یقین نظریں اپنے اوپر مرکوز دیکھ کر اسے اپنی اس حرکت پر ڈر و شرمندگی ہوئی۔ ایان خان کے چہرے کو دیکھ کر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا وہ غصے میں ہے بھی یا نہیں۔ ایان خان نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ اٹھایا تو ختیجہ نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے قریب ہوتے دھیرے سے ایان خان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے بند آنکھوں پر لب رکھے۔ اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی بجائے آنکھوں پر ایان خان کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ختیجہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ خود کو ایان خان کے سینے سے لگے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اتنی بڑی غلطی کر دی تھی اس نے تھپڑ مار کر۔ اسے امید بالکل بھی نہیں تھی ایان خان اسے اس طرح ڈیل کرے گا۔ اسے لگا تھا بدلے میں وہ بھی جاہل مردوں کی طرح اسے مار پیٹ کر بدلہ لے گا، لیکن سب کچھ اس کے سوچ کے برعکس ہوا۔ تم میری بیوی ہو گڑیا، میرا تم پر حق ہے، اور میں نے کچھ نہیں دیکھا، لائٹ آف تھی۔ ایان خان سچائی سے بولا تو یکدم ختیجہ یہ سن کر تھوڑا پرسکون ہوئی۔ اس کا احتجاج کرنا بنتا تو نہیں تھا۔ ایان خان اس کا شوہر تھا، اس کا اس پر حق تھا، پھر اتنا ویلا کیسا؟ اپنے مجازی خدا کو تھپڑ مارنے کا کبیرہ گناہ وہ سر انجام دے چکی تھی۔ سوری، میں نے غلطی سے مارا، مجھے معاف کر دے پلیز، وہ بے تحاشا روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بنا سوچ سمجھ کر انسان ایسی بہت سارے حرکات کر جاتا ہے جس کا انہیں صرف ساری زندگی پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ تم پھول ہو، تم پر ظلم و ستم کر کے میں اپنی مردانگی بالکل بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، جذبات میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو گڑیا جس کا تمہیں ساری زندگی افسوس رہے۔ اب ریلیکس ہو جاؤ۔ اتنے پیارے پیارے نرم نرم ہاتھ تھے، مجھے فیل ہی نہیں ہوا تم نے تھپڑ مارا ہے۔ ختیجہ کا ہاتھ تھامے وہ اپنے لبوں سے لگا گیا، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایان خان مزید اسے خود میں بھینچنے لگا۔ آپ نے مجھے ٹچ تو نہیں کیا؟ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا خود بھی شرمندہ ہوئے بغیر کچھ جانے اس پر ریپسٹ کا الزام لگا گئی تھی۔ آف کورس کیا۔ اب تم خود بتاؤ، بنا ٹچ کیے کپڑے کیسے پہناتا؟ اپنی مسکراہٹ ایان خان نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر ختیجہ کو دیکھا۔ نہیں، وہ والا ٹچ نہیں۔ اپنے سر کو نفی میں ہلاتی وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ پھر کون سا والا ٹچ؟ ایان خان نے اب کی بار آئی برو اچکا کر پرجوش نظر سے اسے دیکھا۔ وہ والا، محض 2 لفظوں میں بولتی وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ گئی اور الجھن کا شکار ہوئی۔ اب وہ کس طرح بتائے اسے وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ والا کون سا؟ تمہارا مطلب وہ والا لپ ٹو لپ کس والا؟ ایان خان نے ذو معنی لہجے میں بولتے خود ہی اس کی بات
کا مطلب نکالا تو اس کے یوں سرے عام بولنے پر ختیجہ شرمندہ ہوئی۔ پھر بغیر کچھ بولے وہ اپنا سر مزید جھکا کر اس کے سینے میں دھنسا گئی۔ آنکھوں میں ابھی بھی ڈھیروں آنسو تھے۔ گڑیا، تم بے فکر رہو، کل رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے شوہر نے صرف اس بھاری لہنگے سے تمہیں آزاد کیا تھا، مزید کچھ نہیں۔ اس کے قریب ہوتا وہ ختیجہ کے گال سہلاتے بولا، سوری، مجھے معاف کر دیں، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ چاہیں تو بدلے میں مجھے بھی تھپڑ مار دیں، لیکن پلیز معاف کر دیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ ڈھیروں شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، کچھ بھی جانے بغیر جذباتی نہ ہونا۔ اس کی کمر دھیرے دھیرے سہلاتے ایان خان اسے ریلیکس کرنے لگا۔ چلو اٹھو، بس رونا بند کرو، کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں پھپھو آنے والی ہیں ناشتہ لے کر۔ اسے خود سے الگ کر کے ایان اپنی جگہ سے اٹھتے وہیل چیئر پر احتیاط سے اسے بٹھاتے واش روم لے آیا۔ رات کو میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ آمنہ کو کچن میں آتے دیکھ حسام خان تن فن کرتا اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، رات کو میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ آمنہ جو ناشتہ ہاٹ پاٹ میں سجا رہی تھی، حسام خان کے جھنجھوڑنے پر اپنا رخ اس کی جانب کر گئی۔ میری مرضی، مجھے بہت نیند آئی تھی، فالتو ٹائم نہیں تھا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے۔ میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں، تم بھی نرمی ہی برتو تو تمہارے ہاضمے کے لیے بہتر ہوگا۔ شکریہ، بٹ جیسی میری نیچر ہے میں ویسے ہی برتاؤ کروں گی۔ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ آپ کو کیا، کون سا میں آپ کی پسند کی بیوی ہوں؟ کچھ بھی کروں، آپ کو کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ غصے سے بولی، شادی سے پہلے کے پیار محبت کے چونچلے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے سویٹ ہارٹ، لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو، پسند کی ہو یا ناپسند بیوی ہو، سارے اختیار میرے پاس ہیں۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ بے باکی سے بولا، آپ کے اختیار کی ایسی کی تیسی، اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دے سکتے آپ، کیا میرے حقوق پورے کریں گے؟ آپ کے سامنے مجھے آپ کی بہن کی اترن پہننی پڑ رہی ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس تک نہیں ہے، اور حکم تو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائے ہوں آپ۔ استغفر اللہ، اس دن جب مال گئی تھی وہ بھی میرے ہی پیسوں سے شاپنگ کی تھی تم نے محترمہ، اب یہ گلے شکوے کیسے؟ 3 ڈریس خریدے تھے میں نے، ساتھ سلیپر اور جویلری تھی، پورے 60,000 تک کا خرچہ آیا تھا۔ اگر مزید گھر کے لیے ڈریس لیتی آپ نے بے عزتی کر دینی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کے ایکسپریشن دیکھتے حسام کو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اتنے مہنگے مہنگے ڈریس لینے کے لیے؟ سمپل سے 60,000 تک پورے 20 سوٹ لے لیتی۔ اگر میں مجبور نہ ہوتی نہ تو کبھی بھی آپ کے پیسوں سے شاپنگ نہ کرتی، خود کے کمائے ہوئے پیسے سے شاپنگ کرتی، لیکن افسوس میں مجبور تھی۔ اب زیادہ پھیلے مت، پیسے دے، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ جتنی تم شاپنگ کرتی ہو ڈارلنگ، مجھے لگتا ہے بہت جلد میں سڑکوں پر بیٹھ کر بھیک مانگنے کا کام شروع کر دوں گا۔
جیسے آپ کی شکل ہے اس حساب سے یہ کام پرفیکٹ ہے۔ کنجوس انسان، صرف نام کے میجر حسام خان، پیسے دینے میں تو موت پڑتی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ جس طرح تمہارے ارادے ہیں واقعی میں سڑکوں پر بھیک مانگنے والا بن جاؤں گا۔ دوسری بات محترمہ، پیسے درختوں پر نہیں اگتے جو میں توڑ کر تمہیں تھما دوں۔ اتنے پیسے لے کر کہاں جاؤ گے؟ قبر میں لاکر تو نہیں ہوتا جو مرد بیوی پر پیسے نہ خرچ کرے۔ اس پیسوں کا کیا فائدہ؟ استغفر اللہ، تم وہاں بھی چھان بین کرنے پہنچ گئی ہو؟ ہاں گئی تھی، آپ کے لیے قبر ڈھونڈنے، ساتھ میں چھان بین بھی کر کے آئی ہوں۔ ہی ہی ہی، ویری فنی، لیکن مجھے ہنسی نہیں آئی۔ ہاں تو آپ کو ہنسنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اتنا برا سن کر بے ہوش ہونے کا۔ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے کہنے لگی۔ بس کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ایسے ایسے سور پھونکوں گا تمہارے کان میں تم پاگل ہو جایا کرو گی۔ اپنے لب آپس میں پیوست کیے وہ پاگل لفظ پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے بولا۔ حسام، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ڈیڈ بلا رہے ہیں تمہیں۔ ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکری تھامے حدیقہ خانم کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آمنہ نے ہڑبڑا کر اپنا رخ ناشتے کی جانب کر لیا، جبکہ حسام بھی کافی فاصلے پر ہو گیا۔ کچھ نہیں مام، فؤاد کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا آمنہ سے بات کرواؤ، بس وہی کروا رہا تھا۔ اچھا آمنہ، تمہارا فون کہاں ہے؟ حدیقہ خانم آمنہ کے ہڑبڑانے پر شکی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ آنٹی، میرے فون کی بیٹری لو ہے، چارج پر لگایا ہے۔ حسام خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے وہ ہلکا سا منمنائی۔ میری جان، تم نے مشال کے کپڑے کیوں پہنے؟ یہ وہ پہلے پہن چکی ہے۔ دوسری الماری میں دیکھو، وہاں مشال کے نیو ڈریس پڑی ہیں، ان میں سے کوئی پہن لو۔ اس کے لیے میں نیو بنوا لوں گی، ساتھ تمہیں بھی دلوا دوں گی۔ خیر سے ولیمہ ہو جائے، حدیقہ خانم محبت سے بولی۔ آمنہ کو آنکھ مارتے حسام زارون خان کے پاس چلا گیا، جبکہ حدیقہ خانم اسے زبردستی ڈریس چینج کروانے روم میں بھیج چکی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ زور زور سے گھر کا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ اس کا کافی دنوں سے دل گھبرا رہا تھا، جیسے اس کا کوئی اپنا مشکل میں ہے۔ اس کا دھیان بار بار اپنی عروہ کی جانب ہی تھا، اور کل سلطان شاہ کی باتیں اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات کی فلائٹ سے ہی وہ صبح سویرے پاک پہنچ گیا تھا، تاکہ عروہ کو دیکھ کر وہ خود کو مطمئن کر سکے۔ کمبخت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اگر کسی دن عفنان آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ہاجرہ بیگم بیٹھی سوچ رہی تھی کہ باہر دروازہ بجا تھا۔ یہ لو، اب یہ کون آ گیا؟ غصے سے اٹھتی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے عفان کو دیکھ کر ہاجرہ بیگم کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ عفنان بیٹا تم؟ ہاجرہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ وہ کہاں سوچ سکتی تھی کہ عفنان اتنی جلدی گھر آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ کیوں تائی جان، آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے گھر آنے کی؟ عفنان اندر آتے ہوئے بولا تو ہاجرہ بیگم گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب مرضی آؤ۔ ہاجرہ بیگم عفنان کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ تائی، عروہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیٹا،
हाजरा का लहजा लड़खड़ाया था। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई। उसे बुलाएं ताई, मुझे मिलना है। सेहन में पड़ी चारपाई पर बैठते अफनान उर्वा को ऊंचा ऊंचा पुकारने लगा। गुड़िया। अफनान ज़ोर ज़ोर से उर्वा को आवाज़ें देने लगा, लेकिन उर्वा होती तो आती ना। ताई, गुड़िया कहाँ है? बेटा वो कहीं चली गई है, हाजरा बेगम अटकते हुए बोली। क्या मतलब कहीं चली गई है चची? अफनान ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ पूछा। उसे हाजरा बेगम की बात का कुछ मतलब समझ नहीं आया था। बेटा वो घर छोड़। इससे पहले कि हाजरा बेगम कुछ और कहती, शहजाद कमरे से भागते हुए बाहर सेहन में आया। भाई आ गया अम्मा। ओए, तुम्हें पता है मेरी दुल्हन भाग गई। वो गंदी थी, मेरी दुल्हन भाग गई। मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। शहजाद अपने बालों में हाथ फेरते ज़मीन पर बैठते चीखने लगा। उर्वा के जाने के बाद तो ये इसका रोज़ का मामूल था। शहजाद की बात सुनते और हाजरा बेगम के चेहरे से उड़े हुए रंगों को देखकर अफनान तो ऐसे था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वो दुआ कर रहा था कि जो वो सोच रहा है वैसा कुछ ना हो, वरना वो क्या कर गुजरेगा वो खुद भी नहीं जानता। ताई, ये शहजाद क्या कह रहा है? कौन सी दुल्हन? कौन भाग गई? सुर्ख आंखों के साथ माथे पर लातदार तेवर डाले अफनान ने ताई की जानिब देखा, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो अफनान, उर्वा, बस कर दे ताई। अफनान गुस्से से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर शहजाद डर के मारे हाजरा बेगम के पीछे छुप गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बहन को अपने इस जाहिल बेटे के साथ? ओ खुदाया, मैं समझ क्यों नहीं सका कि मेरी बहन किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। मैं उसे किन हाथों में छोड़ आया था? उसका मतलब जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो वो झूठ। आपको शर्म नहीं आई ताई? बचपन से हम दोनों को पालती आ रही हैं। आप माँ का दर्जा दिया था मैंने। पल भर में आपने मुझसे वो मान छीन लिया। क्या कमी रह गई थी? सगी माँ की तरह आप पर भरोसा करके अपनी बहन की हिफाजत सौंपी थी। हर महीने लाखों में पैसे भिजवाता हूँ। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। और इस घर में मेरी गुड़िया के साथ जुल्म करते रहे हो। आप सब। पास पड़ी चारपाई को लात मारते वो गुस्से से पागलों की तरह चीख रहा था। हाजरा बेगम तो अफनान को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। ऐसी बात नहीं बेटे, वो खुद भाग गई। उसका अपने यूनी के प्रोफेसर के साथ। इससे आगे ताई उर्वा के लिए बुरे अल्फाजों का चुनाव करती अफनान शाह की सुर्ख खून उतरती आंखों में झांक कर यकदम चुप हो गई। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो खुदा की कसम आप दोनों का मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। जिस छत के नीचे आप रहती हैं ये भी आपका नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। और आपके इस पागल बेटे का तो मैं ऐसा इलाज करवाऊँगा 7 नस्लें याद रखेंगी। अफनान बिना उनकी बात सुने थका हारा आया था। ऐसे ही बाहर अपनी बहन के बारे में पता करने जा चुका था। इसे अभी सुल्तान शाह की मुस्कुराहट का मतलब समझ आया। वो इसलिए मुस्कुरा रहा था। सुल्तान शाह को इल्म था
ان سب کا اس نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کیسے بتاتا؟ یہ ذمہ داری تو میری تھی، مجھے ہی اپنی بہن کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ میں اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا؟ یا خدا، میری گڑیا کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہو خوش ہو، ٹھیک ہو، آپ کی پناہ میں ہو۔ اپنے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو صاف کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ جب باسط چچا لاٹھی کا سہارا لے کر گاڑی کے قریب آئے۔ عفنان بیٹا، تم کب آئے؟ السلام علیکم چچا۔ عفنان احترام مند سلام کر کے گاڑی سے اترا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بہت افسوس ہوا بیٹا، عروہ بیٹی کا سن کر وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میں نے اپنی بیگم کو بولا تھا ہاجرہ بہن سے بات کرے، بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے، لیکن وہی ہوا۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت پیاری بچی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا، کون سا ظلم چچا؟ آپ ٹھیک سے بتائیں۔ بیٹا تمہیں نہیں پتہ، ہاجرہ بہن شہزاد کا نکاح عروہ بیٹی کے ساتھ پڑھوا رہی تھی، اسی دن وہ گھر سے بھاگ گئی۔ باسط چچا کا اتنا کہنا تھا۔ عفنان کا دل چاہا یا خود کو قتل کر ڈالے یا اپنی تائی کو۔ اس کے پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک گینگسٹر ہو کر وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا۔ آئینے میں نظر آتا زریز خان کا عکس دیکھتے منتہا کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ اس وقت وہ بلو کاٹن کی قمیض میں شلوار قمیض میں ملبوس، منتہا کے کمر کے گرد بازو حائل کیے اپنا چہرہ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے اس کے ہوش و رباط سراپے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس دوران منتہا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چہرے پر زریز خان کے شدتوں کے رنگ آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ کل رات وہ اتنا نروس نہیں ہوئی تھی جتنا وہ صبح سے زریز خان کی بے باک نظریں اپنے وجود کے آر پار محسوس کر رہی تھی۔ چہرہ حیا کی لالی سے تپ اٹھا، دھڑکنیں سینے میں رقص کرنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں سونے نہیں دیا، رات بھر تنگ کیا ہے؟ منتہا کے کمر کے گرد اپنا دایاں ہاتھ لپیٹتے ایک جھٹکے میں ایک دم منتہا کی پشت اپنے سینے میں بھینچتے سرد لہجے میں سرگوشی کی تو منتہا نے اپنے سرخ پڑتے لبوں پر زبان پھیری، اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں معصومیت لیے سامنے آئینے میں دیکھ کر منہ پسورا تو زریز خان کے دل میں ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ منتہا کے گرد لپیٹے ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اسے خود کے قریب تر کر گیا۔ نرمی، پاکی، حسن، نور، نزاکت، شرافت، ملاحت، شہد و شباب، شراب، گلاب، ماہتاب، عرق، زرق، برق، اونچ نیچ، چوٹی، گہرائی، تناسب، لذت، حدت، خنقی، شدت، محبت، خوشبو، مہر، جھیل، بادل، گھٹائیں، روشنی، شعاعیں، شمع، شاعری، رقص، موسیقی، ساز، انگ، ڈھنگ، رنگ، شوق و شنگ، غرور، ولولہ، جوش، جوانی، بڑھپن، جنون، پان پن۔
سے راہی ساگر، کائنات میں سے سب سے مکمل تخلیق، حسن پرستوں کی دیوی زریز خان کے خانم، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بائیں جانب سے نیٹ کے دوپٹے کو سائیڈ پر کرتے، منتہا کی گردن کی پشت پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے، باور کرانے والے تعریف کرنے والے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو منتہا نے کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ زریز خان کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کرتے منتہا کو لگا کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ جبکہ زریز خان بہکا اپنے لبوں کا لمس منتہا کی گردن پر ضبط کرتے اسے خود میں قید کیے جا رہا تھا۔ بگڑے ہوئے تنفس کے ساتھ منتہا اس کا حصار توڑ کر زریز خان کے حصار کو توڑ کر اس سے الگ ہوئی۔ منتہا کی حالت دیکھتے زریز خان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ بہکی نگاہوں سے منتہا کو دیکھ رہا تھا۔ خان پاگل ہو گئے ہیں، میرا سارا دوپٹہ خراب کر دیا آپ نے، اف، اتنی مشکل سے سیٹ کیا تھا، اللہ پوچھے آپ سے خان، سب خراب کر دیا، یہ دیکھیں میرا جورا بھی لوز ہو گیا۔ اپنا جورا سیٹ کرتے وہ روحان سے لہجے میں کہتی زریز خان کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ کچھ نہیں ہوتا خانم، بیٹھو، میں کر دیتا ہوں، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ منتہا کو زبردستی کرسی پر بٹھاتے، دوپٹہ ایک سائیڈ پر کرتے وہ منتہا کی پشت پر کھڑا ہوا۔ نظریں آئینے میں نظر آتے منتہا کے روحان سے چہرے پر گئی تو زریز خان بے ساختہ جھکتے اپنے لب منتہا کے بالوں پر رکھے۔ رونے والی کیا بات ہے اس میں خانم، ایک تو تم لڑکیاں بڑی بڑی باتیں اتنی خاموشی سے سہ جاتی ہو، مگر بات جب تم لوگ کے میک اپ اور کپڑوں پر آ جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہو۔ میں ہوں نا، کر رہا ہوں نا ٹھیک، تو بس پھر ہو جائے گا، اپنی یہ رونی شکل کو ٹھیک کرو، تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور آخر میں منتہا کے منہ بسوڑنے پر ٹوکتے ہوئے کہا تو منتہا نے نظروں کا رخ پھیر لیا، جبکہ زریز خان تعصب سے سر ہلاتے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ منتہا کے جوڑے پر سیٹ ہوا دوپٹہ اتار کر اپنے بائیں بازو پر رکھا، لوز ہوئے جوڑے کو کھول کر کالے گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ دوپٹے کو دوبارہ اسے سر پر رکھتے، پن سے اچھے سے سیٹ کرتے مسکرا کر منتہا کے جھکے سر کو دیکھا۔ ناؤ اٹس پرفیکٹ، جسٹ لائک مائی بیوٹیفل خانم۔ منتہا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے سرگوشی کی تو منتہا نے پلکوں کی بار اٹھا کر آئینے میں نظر آتے ایک دوسرے کے مکمل عکس کو دیکھا تو دل نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ منتہا نے گردن موڑ کر اپنے کندھے پر تھوڑی ٹکائی زریز خان کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کتنے ہی معنی خیز خاموشی کے لمحے سی رکھ چکے تھے۔ خان، اب نیچے چلیں، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں سب ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہی سوچ رہے ہوں گے میری جان کہ نیو کپل ہیں تو کمرے میں
خان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذرا تو سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ اس سے پہلے زریز اپنی بات مکمل کرتا، منتہا نے اپنے نازک سا ہاتھ زریز خان کے منہ پر رکھ کر اسے آگے بولنے سے منع کیا۔ اچھا میری جان، نہیں کرتا۔ زریز خان نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے ناشتہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔